قرآن شریف سر پہ اٹھا لو. خدا کا واسطہ قرآن شریف پڑھنے کے لیے ہے, سحری پہ سر پہ اٹھانے کے لیے نہیں ہے. The Quran is to be read. It's not to be put on head. اور قرآن قسمیں کھانے کے لیے بھی نہیں ہے. مساجد نماز پڑھنے کے لیے ہے, مساجد قسمیں کھانے کے لیے نہیں ہے. یہ تو ہو گئی کچھ بات, باقی میں نے بہت باتیں کرنی تھی, بٹ something else has happened. Indian Prime Minister, and I will give him respect because he is a Prime Minister of India. اور میں being a diplomat, ان کے لیے کوئی گندی زبان استعمال نہیں کر سکتا. انہوں نے آج ایک ٹویٹ کی ہے جو آپ پاکستان کے اور محمد علی جناح کے منہ پہ ایک تماچا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 14 اگست کے دن کو ایسے یاد کرو. Millions of our sisters and brothers were displaced. Many lost their lives due to mindless hate and violence. In India, 14th August will be observed as Partition Horrors Remembrance Day. پاکستان کی آزادی کے دن کو وہ فرما رہے ہیں پارٹیشن ہاررز ریممبرنس ڈے. میرے بیچ میٹس جو سفراء ہیں, کونسل جنرل ہیں, انہوں نے بھی مجھے گروپ پہ میسج کیا کہ یہ اس نے کیا لکھ دیا ان کے نام, کیونکہ یہ ویڈیو ان کو جائے گی, ڈاکٹر سرفراز سپرا کے نام, باقی آنریبل ایمبیسڈرز کے نام. کیا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مودی کو گالیاں دیں اسٹریٹ پہ؟ نہیں, وہ تو آپ کرتے آئے ہیں صدیوں سے, یا اس جیسوں کو یا RSS کو برا کہیں. یار اس آرگیومنٹ کو تو دیکھو نا جو پوری انڈیا میں ہے کہ محمد علی جناح اور پاکستان کی وجہ سے بلڈ شیڈ ہوا. میں صرف 4 منٹ میں آج مودی صاحب کو پاک فیڈریشن کی چھت کے نیچے ایک جواب دینا چاہوں. دس از فار مسٹر مودی, دا پرائم منسٹر آف انڈیا. 1946 میں 46 میں الیکشن ہوئے جن کو محمد علی جناح اور مسلم لیگ جیت گئے پروونشل اسمبلیز میں اور سینٹرل اسمبلی میں. جناح نے کہا یہ پاکستان کا کیس ہے, میں جیت گیا, مجھے پاکستان دو. ایک پلان آیا انگلینڈ سے جس کا نام کیبنٹ مشن پلان تھا, جو مئی میں جس نے اپنی سٹیٹمنٹ دی, مارچ میں آیا, مئی میں سٹیٹمنٹ دی جس نے کہا کہ ایکسٹریم فیڈریشن ہوگی, سینٹر کے پاس انڈیا کے 3 پاورز ہوں گی, گروپنگ کلوز ہوگا, ایک جو آج کل ویسٹ پاکستان ہے, آپ کا اور میرا اکیلا پاکستان جس کی مٹی پہ جان قربان, وہ ایک گروپ ہوگا. ایک گروپ ہوگا بنگال والا اور ایک گروپ ہوگا آج کل کا انڈیا. ہر ایک اپنا آئین بنائے گا, رہیں گے انڈیا میں لیکن پوری آزادی ہوگی, شخصی, مذہبی, سوشل آزادی ہوگی. اور 16 مئی کو, دس از فار مسٹر مودی, 16 مئی کو کیبنٹ مشن پلان نے اپنا ججمنٹ دیا اس پہ, اور ساتھ یہ کہا کہ جو اس کو مانے گا وہ ایگزیکٹو کاؤنسل میں جائے گا, جو نہیں مانے گا وہ نہیں جائے گا. مسلم لیگ نے جون میں, جناح نے تمام مسلم لیگیوں کو رلا کے کیبنٹ مشن پلان ایکسپٹ کر لیا, کیونکہ محمد علی جناح کو پہلی دفعہ کوئی آنریبل پلان دیا گیا تھا, وہ انہوں نے ایکسپٹ کر لیا. کیوں؟ کیونکہ انڈیا پاکستان کے علاقوں میں خون ریزی نہ ہو. چودھری محمد علی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس کو ہاں کرتے ہوئے جناح نے یہ نہیں سوچا کہ ٹوبرکلس لنگ سے مر رہا ہوں, میں نے جس پاکستان کے لیے اسٹرگل کیا میں اس کا کبھی بھی وزیر اعظم یا پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا. انہوں نے وہ ایکسپٹ کر لیا. لیکن جولائی 10 کو جواہر لال نہرو نے اس پلان کے 2 ان حصوں کو پھاڑ دیا جس میں گروپنگ کلاس تھا اور جس میں سینٹر کی پاورز تھی. The Britishers went back on their promise. Then they invited the Congress to make the interim government. محمد علی جناح کی تاریخ آپ کی کتابوں میں سے نکال دی گئی ہے کہ جولائی سے لے کے پہلے انہوں نے یوم نجات منایا جس میں بہت زیادہ بلڈ شیڈ ہوا, لیکن اس کے بعد لنڈن, دہلی, شملہ, لنڈن, دہلی, شملہ, وہ
وہ آدمی جس کی عمر اتنی زیادہ تھی ہر جگہ گئے کہتے ہیں دیکھو خدا کا واسطہ گروپنگ کلوز اور سینٹر کی 3 پاورز مان لو. گاندھی جی اس وقت تک ہٹ چکے تھے, آزاد کو سائیڈ لائن کر دیا تھا. نہرو جی نے, میں ان کے بارے میں کوئی بری بات نہیں, میرے آئیڈیاز ہیں, نہرو جی نے اور پٹیل نے آخر تک کیبنٹ مشن پلان کا گروپنگ کلوز اور سینٹر کی پاورز نہیں مانی. محمد علی جناح نے اپنی آخری قربانی پاکستان کی قربانی دے دی کہ یہاں خوریزی نہ ہو, لیکن انہوں نے نہیں مانی. اور وہ پنجاب اور بنگال کی پارٹیشن بھی نہیں چاہتے تھے, ان کو پتا تھا کیا ہوگا, لیکن ان کو اپنی صحت کا بھی پتا تھا. اور مارچ میں سڈنلی انڈیا کے پارٹیشن پلان پہ باتیں شروع ہو گئیں, اور درمیان میں وسط میں جو ڈیٹ تھی پارٹیشن کی وہ ڈیٹ تھی جون 1948, تاکہ آرمی ڈپلوائے ہو ہر جگہ خون ریزی بچائی جائے. لیکن نہرو جی نے سیکرٹلی ماؤنٹ بیٹن سے مل کے کہا کہ اس کو اگر آپ جلدی کر دیں, اگست 47 میں کر دیں, تو میں برٹش کامن ویلتھ کا ممبر رکھوں گا انڈیا کو. اور ماؤنٹ بیٹن وہاں سے جا کے پلان کروا لائے. آپ کو 2 مہینے بھی نہیں دیے گئے ایک نیا ملک بنانے کے لیے. جب آپ نے 14 اگست اور 15 اگست کی ڈیٹ اناؤنس کر دی تو اس وقت ایک بہیمانہ خون ریزی شروع ہو گئی. تیاری تو تھی نہیں, اور ایک خون کے قطرے کے 2 لوگ ریسپانسبل ہیں مودی صاحب. ڈیو آنر ٹو یو ایز دا پرائم منسٹر آف انڈیا. One is Lord Mountbatten, who knew fully well what will happen in India, and the other is Jawaharlal Nehru along with Patel. اگر کوئی انڈین ہسٹورین میری اسپیچ کے بعد مجھے چیلنج کرنا چاہتا ہے, میں تیار ہوں. پوری دنیا میں تو I request the Indian Prime Minister to kindly not portray the Independence Day of Pakistan as something very bad. اگر مودی صاحب اور انڈین انٹیلیجنسیا دیکھ لے, یا جسونت سنگھ کی کتاب پڑھ لے, یا مہاراشٹرا کے ایڈوکیٹ جنرل کی کتاب پڑھ لے, ان کا نام سیر بھائی ہے, جس دونوں کو چیلنج نہیں کیا گیا, پڑھ لیں تو ان کو پتا چلے گا کہ محمد علی جناح نے اپنا خواب, پاکستان کا خواب چھوڑ کے بھی دیکھا کہ خون ریزی نہ ہو. خون ریزی کے اس ٹویٹ پہ مجھے سخت اعتراض ہے. مسٹر انڈین پرائم منسٹر, آپ نے ہسٹری کو ڈسٹارٹ کیا. اپنی RSS کو کہیں کہ وہ تاریخ پڑھے اور اس کے بعد پاکستان کے قومی دن پہ انگلیاں اٹھائے. آپ کا بہت بہت شکریہ.